ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرشتوں کو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا اور سجدہ کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے اس حکم کی تعمیل کرنے میں کچھ بھی تاخیر نہیں کی، بلکہ فوراً وہ سجدے میں گرے۔ سب سے پہلے حضرت جبریل امین، پھر حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، اور پھر اس کے بعد باقی فرشتے۔ الا ابلیس، مگر ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ ابلیس، جس کا نام سریانی زبان میں عزازیل تھا اور عربی میں حارس نام تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے اس کی رحمت سے دور ہو گیا، اس کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، اور ابلیس اور شیطان اس کا لقب پڑ گیا۔ جنات، جس میں سے یہ ابلیس بھی تھا، ان کی پیدائش بھی انسانوں سے بہت پہلے ہوئی تھی۔ جس طریقے سے فرشتے انسانوں سے بہت پہلے پیدا ہوئے تھے، اسی طریقے سے جنات بھی انسانوں سے بہت پہلے پیدا ہو چکے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تک سارے جنات مسلمان تھے، اللہ تبارک و تعالی کے تابع اور فرما بردار تھے۔ یہ جنات یہ فرشتوں سے الگ ہٹ کر کے ہے۔ فرشتوں میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا ہے، مرد و عورت نہیں ہوتا ہے، فرشتوں میں نسل نہیں چلتی،
جس طریقے سے انسانوں میں، لیکن جنات میں مرد و زن بھی ہوتے ہیں اور ان کی نسل بھی، ذریت بھی اسی طریقے سے چلتی ہے۔ پھر فرشتے اور جنات میں یہ بھی فرق ہے کہ جس طریقے سے انسان مکلف ہیں اسی طریقے سے جنات بھی مکلف ہیں، یعنی ان پر بھی احکام شرع اسی طریقے سے لاگو ہیں جس طریقے سے انسانوں پر ہیں۔ پھر جس طریقے سے انسانوں کی طرف انبیاء کرام اور رسولان اعظام رسول بن کر کے آئے، اسی طریقے سے وہ رسول جنات کی طرف بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ اور جس طرح رسولوں نے، انبیاء کرام نے انسانوں کی تبلیغ فرمائی، اسی طریقے سے جنات کی بھی تبلیغ فرمائی۔ اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنات کو ملاوٹ والی آگ سے پیدا کیا، مارج من نار۔ تو اس طریقے سے فرشتے الگ ہیں اور جنات الگ مخلوق ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تک سارے جنات مسلمان تھے اور اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار بندے تھے، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ملا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو جنات میں سب سے پہلے کفر کرنے والا یہی ابلیس تھا۔ جس طریقے سے انسانوں میں سب سے پہلے کفر کرنے والا قابیل، اسی طریقے سے نافرمانی کرنے والا سب سے پہلے قابیل، اسی طریقے سے جنات میں سب سے پہلے کافر اور سب سے پہلے کفر کرنے والا یہی ابلیس تھا۔ تو اس ابلیس نے سجدہ کر کے، انکار کر کے صرف خاموش نہیں رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس نے حجت بازی کی۔ اب یہاں پر ایک مشہور سوال ہے کہ حکم ملا تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، اور ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ جب وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو مواخذہ کیوں کیا گیا، اس کی پکڑ کیوں کی گئی؟ اور وہ فرشتوں میں شامل بھی نہیں ہے، تو پھر دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کس طرح فرمایا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ تو اس میں صاف ہے کہ پروردگار نے حضرت ملائکہ کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ابلیس بھی فرشتہ ہے اور جنات کو ان لوگوں نے فرشتوں ہی کی ایک قسم قرار دیا کہ فرشتوں ہی میں ایک قسم جنات ہیں جن کے اوصاف فرشتوں سے تھوڑا ہٹکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جنات کو فرشتوں ہی کی قسم قرار دیا اور جنات کو بھی اس سجدے کے حکم کا مامور بتایا کہ جنات کو بھی فرشتوں کے ساتھ ساتھ سجدہ کرنے کا حکم تھا، کیونکہ وہ بھی فرشتوں میں شامل ہے۔ اس وجہ سے ابلیس کی پکڑ ہوئی۔ لیکن دوسرے علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، فرشتے الگ مخلوق ہیں اور جنات الگ مخلوق ہیں۔ تو انہیں جب سوال کیا گیا پھر کہ ابلیس کو پھر کیوں سجدے کا کیسے حکم ملا تھا اور اس کی پکڑ کیوں ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ابلیس
بہت بڑا عابد و زاہد تھا، عبادت گزار تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فرما بردار بندہ تھا، اتنا کہ سارے فرشتے اس سے محبت کرتے تھے، اور وہ آسانی سے فرشتوں میں ہی گھل مل گیا تھا، وہیں جا کر کے وہ بیٹھا کرتا تھا، ادھر ہی رہتا تھا۔ تو فرشتوں میں مغمور اور ڈھکا ہوا ہونے کی وجہ سے، فرشتوں کے ساتھ ہردم رہنے کی وجہ سے جو حکم فرشتوں کو ملا تھا تو تقریباً وہ اس ابلیس کو بھی شامل تھا۔ اس وجہ سے اس پر مواخذہ ہوا، اس پر پکڑ ہوئی، نہ یہ کہ وہ فرشتوں میں شامل تھا، بلکہ تھا تو وہ جن الگ مخلوق، لیکن فرشتے اس سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ اس کو اپنے ہی ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو فرشتوں کی جماعت میں بہت زیادہ رہنے کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس میں ابلیس کو بھی حکم دیا گیا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکڑ فرمائی۔ اور ابلیس نے جب انکار کیا سجدہ کرنے سے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کہا کہ یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا، تم نے فرشتوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، تو ابلیس نے کہا کہ مجھے زیبا نہیں کسی بشر کو سجدہ کرو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی، کیچڑ سے بنایا، مٹی سے بنایا، میں ایسے کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، کہ تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے۔ دوسری جگہ پر اسی مضمون کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس چیز نے روکا اس مخلوق کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تجھے غرور آ گیا، تو نے تکبر کیا، یا تو تھا ہی مغروروں میں سے؟ تو ابلیس بولا قال انا خیر منہ، کہ میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ کیسے بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ سے بنایا، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کا کام اوپر کی طرف جانا، بلند ہونا، اور مٹی کا کام نیچے رہنا۔ تو بلندی یہ خیر ہے، اونچے درجے کی ہے، مرتبے میں اونچا ہے، اور مٹی یہ نیچے رہتی ہے، اس کا مرتبہ پست ہے۔ تو میں اس سے بہتر میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جنت سے نکل جاؤ،
کیونکہ تو مردود ہے، تو راندھا ہوا، دھتکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ تو اب شیطان بات کر ہی رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مردود قرار دیا، تو اس نے واپس پھر کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں، یعنی قبروں سے جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں تب تک مجھے مہلت عطا فرما، تب تک مجھے موت نہ آئے، اٹھائے جانے کے دن تک۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس دن تک اس لیے مہلت مانگی کیونکہ اس کے بعد موت آنی نہیں ہے، تو موت کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اس نے قیامت کے دن اٹھائے جانے تک کی مہلت مانگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دن تک کی تو مہلت نہیں عطا فرمائی، لیکن قال فإنک من المنذرین، کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت دی جا رہی ہے، لیکن اٹھائے جانے تک کے دن تک نہیں، بلکہ الی یوم الوقت المعلوم، جانے ہوئے وقت کے دن تک، قیامت قائم ہونے سے پہلے تک، قیامت قائم ہونے سے پہلے تک شیطان کو مہلت دی گئی۔ اب اس مہلت میں وہ کیا کرنے والا تھا، تو اس نے اس کا بھی صاف وہیں پر وضاحت کی، قال فبعزتک، بولا تو تیری عزت کی قسم پروردگار، لأغوینہم اجمعین، میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام، ان کی اولاد سب کو میں گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو گمراہ نہیں کروں گا۔ یہ کیوں اس نے کہا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے فرمایا تھا، جب اس نے یہ کہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، ان کو تو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اس وجہ سے اس نے کہا الا عبادک، مگر تیرے ان بندوں کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو ابلیس نے اپنا سب کچھ اسی وقت ظاہر کر دیا کہ اب میرا کام قیامت تک یہی ہے کہ میں سب کو گمراہ کر دوں، اور اسی وقت سے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی اپنے کام پر لگ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہمیں باخبر کیا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اس کو دشمن بناؤ، اس کو دشمن سمجھو، یہ بھلے تمہیں نیکی کا بھی حکم دے لیکن اس میں بھی ضرور تمہیں گمراہ کرنے کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہوگا۔ تو شیطان نے اسی وقت سے کام شروع کر دیا، اور اس کے بعد
خود جنات میں سے بھی جو شیطان کا پیرو ہوتا گیا، شیطان کی باتوں میں آتا گیا، وہ سب شیطان کہے جانے لگے۔ اور یہ شیطان یہ صرف جناتوں میں نہیں ہے بلکہ انسانوں میں بھی ہے۔ من الجنت والناس فرمایا، کیونکہ جو شیطان کا کام ہے انسانوں میں سے بھی جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو شیطان خود کر رہا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، انہیں نیک کام کرنے سے روکنا، انہیں دین سے دور کرنا، یہ سارے کام شیطان کے ہیں جو شیطان خود بھی کر رہا ہے، اس کے پیروکار شیاطین بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو۔ تو شیطان نے اسی وقت سے اپنا یہ کام شروع کر دیا۔ شیطان یہی ابلیس، یہ ابو الجن نہیں تھا، کیونکہ جان جو تھا یعنی جنوں کا جو باپ تھا، جو سب سے پہلا جن پیدا کیا گیا، وہ اس سے برسوں پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ تو جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں اور ابو البشر ہیں، اس طریقے سے ابلیس پہلا جن نہیں تھا، بلکہ اس سے بہت پہلے جنات کی پیدائش ہو چکی تھی۔ البتہ جنات میں سے سب سے پہلے کفر کرنے والا وہ یہ ابلیس تھا۔ تو ابلیس اسی وقت سے کام پر لگ گیا اور اس نے انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اس نے شروعات کر دی۔ پتا تو ہے اس کو کہ اللہ کے نیک بندوں کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن کوشش وہ ہر ایک کے لیے کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں داؤ چلا لے، اور اس کے بہت سارے گمراہ کرنے کے ہتھیار ہیں۔ تکبر ہے، غصہ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور ایک دوسرے سے نفرت، یہ ساری چیزیں وہ دل میں پیدا کر دیتا ہے، دلوں میں ان کا وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنا دیتا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ابلیس تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر کی وجہ سے۔ تو تکبر یہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کے لائق نہیں، اسی کے شایان شان ہے، اسی کا یہ کمال ہے، کبریائی اسی کی چادر ہے، اسی کی صفت خاصہ ہے جو اسی کو شایع ہے، اس کے علاوہ باقی کسی کے بھی یہ شایع نشان نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی اس میں میرا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بڑائی تو نہیں ملے گی، البتہ وہ پست سے پست ہوتا جائے گا، ذلیل اور خوار ہوتا جائے گا۔ تو ابلیس نے وہی تکبر کیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسی وقت نکالا گیا، اسی وقت وہ دھتکارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے اور ابلیس کے داؤ سے بھی محفوظ رکھے، ابلیس کی باتوں میں آنے سے محفوظ رکھے، وہ چاہے اس کے شیطانی ابلیس، جناتی ابلیس ہوں، چاہے انسانی ابلیس ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ابلیسوں سے بچائے۔ اس ابلیس کے بارے میں یہ ہے کہ جو جناتی شیطان ہیں ان کا تو یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں بھی نہیں آتے، کیونکہ وہ بہت لطیف مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بھی طاقت دی ہے کہ وہ بھی کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے فرشتے مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قادر ہیں، اسی طریقے سے یہ شیطان بھی، جنات بھی مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قادر ہوتے ہیں، تو یہ کسی بھی شکل و صورت میں آ سکتے ہیں، اور یہ کہیں سے بھی گمراہ کر سکتے ہیں، یعنی
انہیں ہم تو نظر آتے ہیں لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آتے ہیں، ایسا دشمن ہے۔ تو اتنے خطرناک دشمن سے بچنے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اس کے بارے میں خبر دی، اور بہت ساری احادیث کریمہ میں، بہت ساری آیت کریمہ میں اس سے بچنے کا ہمیں سامان عطا فرمایا۔ آیت الکرسی شریف ہے، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو اس بدترین دشمن سے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اس کے جنت سے کہیں بہت دور لے جانے والا ہے، اس کے اس بدترین دشمنی سے ہمیں اگر بچا سکتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہی ہتھیار، یہی آیت کریمہ اور یہی دعائیں ہمیں بچا سکتی ہیں، ورنہ خود ہم تو ایسے دشمن سے تو مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں دکھ جائے، لیکن جو دشمن ہمیں دکھے ہی نہیں، نظر ہی نہ آئے، اور وہ ہر وقت ہمیں نقصان پہنچانے پر لگا ہوا ہو، ایسے دشمن سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ اس کے حملوں سے ہم کیسے بچ سکتے تھے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرماتے ہوئے ہمیں اس سے لڑنے کا یہ سامان عطا فرمایا کہ ہم اس سامان کو اگر استعمال کرتے ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر کے پڑھیں، ان آیت کریمہ کو یاد کر کے پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے داؤ سے محفوظ رکھے گا، اس کے حملوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔